ابھی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، تو جواب آپ کا یہ ہے آپ کے لیے کہ دل میں جب نور پیدا ہوتا ہے، وہ جو علی کا غلام ہے کمبر، خدا کی قسم اس کے پیروں سے لگنے والی دھول تیرے استاد سے اور تیرے بچوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ حسین نے رسول کے پیغام کو، رسالت کے پیغام کو اگر سید الشہداء نے برقرار رکھا تو سید الشہداء کو آج تک زندہ سیدہ زینب نے رکھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللهم صل قابل عزت احترام گرامی قدر احباب، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کے بعد جس طرح سے مجالس کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کربلا کی اس یاد کو زندہ رکھیں اور ان مجالس سے کچھ سیکھتے جائیں۔ میری کوشش یہ ہے شروع مجلس سے کہ ہم قرآن اور رسول کی زندگی کو سمجھ لیں۔ ہر کوشش کا انجام یہ ہے کہ رسول کی معرفت آ جائے، اور یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے، جس طرح اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، بلا رنگ نسل مذہب، بغیر کسی تفریق عقیدہ، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ غایت یعنی مقصد
کبرا، غایت کبرا یہ ہے کہ حر سازی ہو، حر سازی. اور یہ حر سازی آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے. میں نے آپ کو ثقلین کی طرف لے کر جانا ہے انشاءاللہ، لیکن بہت میں چاہوں گا کہ چونکہ مسلسل یہاں پر جو 5 مجالس کا اہتمام ہے اس میں مجھے یہ سعادت ہے کہ انشاءاللہ مجالس ثلاثہ یعنی 3 مجالس میں یہاں پر شرکت کروں گا، اور جو موضوع ہے اس موضوع کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن تمہیداً آپ سے میں چونکہ پہلی مرتبہ مخاطب ہو رہا ہوں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو ساتھی پیچھے تشریف فرما ہے میں چاہوں گا کہ وہ آگے قریب آ جائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ عر سازی ہے کیا؟ یعنی کسی کا عقیدہ، نظریہ، فکر، مسلک پوچھنا نہیں ہے. جس بھی قوم، قبیلے اور عقیدے کا فرد ہے اس کے لیے ان مجالس کا، محافل کا رستہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ کربلا نے مہلت دی ہوئی ہے. اور یہ مہلت کیسے ملی ہے؟ ابھی میں احباب سے تذکرہ کر رہا تھا. کربلا کا ایک ایک کردار پوری کتاب ہے، اور اس میں چاہے آپ حر بن یزید الریاحی کا نام لیں یا زہیر بن قین بن عامر البجلی کا نام لیں. زہیر بن قین البجلی کون سی شخصیت ہے؟ تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے الاخبار الطوال، ابو حنیفہ الدینوری، اور سب سے پہلی کتاب ہے تاریخ کے اندر متقدمین میں سے. وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جب روانہ ہوئے تھے، صلی علی محمد وآل محمد، مکہ سے جب کربلا کی جانب روانہ ہوئے تھے تو اس کے بعد زہیر بن القین بھی وہاں سے روانہ ہوئے تھے. لیکن یہ رستہ بچاتے جا رہے تھے. یہ چاہتے تھے کہ میں اس رستے سے نہ جاؤں، کہیں یہاں پر میرا ان کے سامنا نہ ہو. یعنی کوشش ان کی پوری یہ تھی کہ میں دور رہوں. وجہ کیا تھی؟ مورخین نے اس کی وجہ لکھی ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. بہرحال جسے تفصیل دیکھنا ہو تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ زہیر بن قین کیوں اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. اور جب پیغام پہنچا تو کہا کہ میں ملنا نہیں چاہتا. پہلی مرتبہ قاصد کو واپس کر دیا، میں ملنا ہی نہیں چاہتا. اندازہ لگائیں کتنی دوری ہے، ملنا ہی نہیں چاہتا. پھر ان کی زوجہ دلہم نے، دال لام ہے میم، انہوں نے کہا ارے یہ کیا بات ہے، امام بلا رہے ہیں اور آپ نہیں جا رہے. کہا اچھا بیگم آپ کہتی ہے تو چلیے چلا جاتا ہوں. گئے، واپس آئے تو چہرے پر رونق ہی الگ تھی. زندگی بدل گئی. ایک ملاقات کے اندر اس کی زندگی بدل گئی. اور پھر مجھے بتائے، اس منبر سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور دلوں کو جوڑنے کے لیے، امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کو ایک قریب کرنے کے لیے، مجھے بتائیے سید الشہداء نے زہیر بن القین البجلی سے جب اپنے لیے نصرت مانگی تو پچھلا جو ماضی تھا زہیر کا سارا مٹ گیا، سارا مٹ گیا. اس لیے آج امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی چیز تفریق کرتی ہے تو کربلا تفریق کرتی ہے.
مسلک فرقے عقائد نہیں، کربلا انسانیت کے اندر انسان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس لیے یہ مجالس درسگاہ ہے، حر سازی کی درسگاہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الانعام کی، سورۃ الانعام کی آیت قرآن مجید کا 6واں سورہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے سورۃ المائدہ، 4تھی سورت ہے سورۃ النساء، تیسری ہے آل عمران، دوسری ہے بقرہ اور پہلی ہے الفاتحہ، 6ٹھی سورت ہے انعام، 7ویں ہے اعراف، پھر انفال، توبہ اور اسی طرح یونس۔ یہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب ہے۔ سورہ انعام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے أَن يَهْدِيَهُ، اس کو ہدایت دے دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت عطا کروں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جس کے لیے ارادہ ہو أَن يُضِلَّهُ، کہ وہ اپنی گمراہی میں رہے، أَن يُضِلَّهُ، کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتا رہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اس کے سینے کو کر دیتا ہے، ضَيِّقًا حَرَجًا، تنگ کر دیتا ہے۔ جس کو گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، سانس اس کی گلے میں اٹکی ہوتی ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور وہ اسے لگتا ہے کہ گویا آسمان سے کسی نے مجھے پٹک دیا ہے۔ آگے فرمایا اسی طرح كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، اسی طرح اللہ رجس کو ڈال دیتا ہے، اسی طرح اللہ رجس کو ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت کریمہ ہے انعام کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یعنی ہدایت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، من یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کسے کہتے ہیں، ہدایت کیا ہے، پھر صورت ہدایت کیا ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے، شرح صدر کیا ہے، اور شرح صدر ہوتا کیسے ہے، پھر جن کا شرح صدر نہیں ہوتا اس کے کیا اسباب ہیں، اور پھر اس پہ بھی اس آیت میں گفتگو ہوئی کہ وہ رجس اور نجاست کیا ہے کہ جو ان لوگوں کے دلوں پہ ڈالی جاتی ہے کہ جو صاحبان ایمان نہیں ہوتے۔ رجسن، رے جیم سین، رجس آیت تطہیر میں بھی ہے رجس۔ اب شرح صدر اور رجس، یہ دونوں الفاظ آپ دونوں کلمات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا تاکہ آگے جب ہم موضوع کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اس میں پھر یہ سلسلہ کلام مربوط رہے۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر ایسے لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ کہ جنہیں اس بات کا کامل یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ انہوں نے خود کو پیدا نہیں کیا۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے خالق نہیں ہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ خالق کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود پتہ ہے انہیں کہ ہم اپنے خالق نہیں ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیز اپنی خالق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے اس کو کسی نے پیدا کیا۔ کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر نہیں بنایا، کمپیوٹر سے باہر رہ کر اس نے کمپیوٹر کو بنایا۔
تو خالق کبھی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہوتا، اس سے باہر ہوتا. یہ بات لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا علم ہونا، کسی بات کا علم ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس علم کے مطابق لوگوں کا ایمان بھی ہو. علم ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے. لاکھوں لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے خالق نہیں ہے لیکن خالق کو نہیں مانتے. لاکھوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر افضل کے ساتھ افضل کے پیچھے چلے. تو اس لیے شرح صدر، سینے کا کھل جانا، فرمایا جس سے ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ہم شرح صدر عطا کرتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. سینے کو کھولتے ہیں، دل کو نہیں کھولتے. شرح قلب نہیں ہے، قلب نہیں ہے، شرح صدر ہے. کہا جناب یہ جو سینہ ہے، صدر، صاد دال رے، سینہ، صدر ایک ظرف ہے، قلب اس کے اندر ہے. ایک برتن ہے سینہ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں یہ پورا جعفر تیار، یہ ایک ظرف ہے، اور یہ امام بارگاہ اس کے اندر ایک قلب ہے، یہ اس کا دل ہے. یعنی ظرف وہ وسیع ہے اور قلب اس کے اندر سما جاتا ہے. تو فرمایا ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، قلب نہیں کھولتے، سینہ نہیں چیرتے. جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کے سینے کو کھولتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روایتوں کے اندر یہ آتا ہے، اور بہت ساری آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ جب رسول کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کو بیان کیا گیا، تو سورۃ الانشراح کے تحت لکھا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو چیر نہیں دیا؟ سینے کو چیر نہیں دیا. شرح کا معنی چیرنا. کیسے کر دیا؟ شرح کا معنی سینہ. قرآن میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. تو قلب اور ہے، صدر اور ہے. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو شرح کر دیا، کھول دیا. قلب کو نہیں، سینے کو کھولا ہے. اور یعنی مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ جس کے لیے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کے سینے کو کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کے نور پہ ہوتا ہے. یعنی اس کے دل میں ایک نور اللہ پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کے لیے رستے آسان ہوتے ہیں. اگر شرح کا معنی سینہ چیرنا ہے تو ایسے تو جو بھی صاحب ایمان ہے سب کو پھر ہارٹ سرجری کے لیے تیار ہونا چاہیے. سب کی ہارٹ سرجری ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ کا شرح صدر ہونے والا ہے. اسٹریچر پہ لیٹ جائیں آپ کا شرح صدر، شرح قلب، جس کے لیے مولانا صاحب خود تیار نہیں ہوں گے. افمن شرح اللہ صدرہ، بھائی شرح صدر کیا ہے، شرح قلب کیا ہے؟ کسی کا سینہ نہیں، دل نہیں چیرا جاتا، سینے کو کشادہ کیا جاتا ہے، اس میں نور رکھا جاتا ہے، اور وہ نور پھر آگے رستہ بتاتا ہے کہ نور والے کون ہیں، وہ ان کی معرفت کراتا ہے. لیکن تعبیر کیا دی گئی کہ شرح قلب، سینے کو چیر دیا. یعنی جس کے لیے سارے مومن خود تیار نہیں ہوں گے، مسلمان تیار نہیں ہوں گے. رسول اللہ کے لیے یہ قابل قبول کر دیا گیا کہ آپ کے سینے کو ایک نہیں، دو نہیں، چار مرتبہ آپ کے دل کو چیرا گیا.
تو شرح صدر نہ کہ شرح قلب. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیرت النبی کو بھی قرآن سے سمجھا جائے. وہ سیرت ضروری نہیں کہ ابن کثیر نے لکھی ہو یا شبلی نعمانی نے یا ابن تیمیہ ابن حزم اندلسی نے. اگر سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو رب مصطفیٰ کے کلام سے سمجھنا ہوگا. رب مصطفیٰ کا کلام رسول کی زندگی کی گواہی، رسول کی زندگی کیا ہے، رسول کے شب و روز کیا ہے، رسول کا بچپنا کیا ہے، رسول کی جوانی کیسے گزرتی ہے. قرآن ایک ایک لمحے کی سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کو بیان کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر ہم نے تیری یتیمی کے اندر تجھ پر نگرانی کی، ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، روشنی کی قسم جب روشن ہو جائے دن. واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی قسم جب رات گواہ ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے تجھے تیرے رب نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اے مصطفیٰ تجھے بچپن میں اکیلا نہیں چھوڑا. اے مصطفیٰ تجھے جوانی میں اکیلا نہیں چھوڑا. اے میرے حبیب تجھے ہم نے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا جب تو عبد المطلب کی گود میں آیا. اے مصطفیٰ تجھے ہم نے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا جب تو آمنہ کے بطن میں آیا. مصطفیٰ ہم نے تجھ پر ہمیشہ نگرانی کی، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تجھے اس وقت بھی ہم دیکھتے رہے. اے مصطفیٰ جب تو ابو طالب کے گھر میں تھا، اے مصطفیٰ جب تو فاطمہ بنت اسد کے دسترخوان پہ تھا، مصطفیٰ تجھ پر ہمیشہ ہماری نگرانی رہی. اے مصطفیٰ ہم نے تجھے خدیجہ کے غرفے میں بھی تجھ پر نگرانی رکھی. زندگی بھر تجھے دیکھتے رہے. تجھے ہم صحت میں بھی دیکھتے ہیں، مرض میں بھی دیکھتے ہیں، سفر میں بھی دیکھتے ہیں، شام جائے تب دیکھتے ہیں، بدر و حنین کے تذکروں میں. مصطفیٰ ہر لمحہ تو ہماری نگاہوں کے اندر ہے. مدینہ کے اندر جب تو بیت المقدس کی طرف نگاہ کرتا ہے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے، مصطفیٰ تیرا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے مصطفیٰ بار بار آسمانوں کو تیرا دیکھنا، تیری نگاہوں کو میں دیکھ رہا ہوں. مصطفیٰ کبھی تیرا رب تجھے تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی تیرا رب تجھے تنہا نہیں چھوڑتا. تو جو پیغمبر، جس پیغمبر کو وہ خدا رب العالمین بچپن سے جوانی، جوانی سے زندگی کے آخری لمحے تک اکیلا نہ چھوڑتا ہو، اس مصطفیٰ کو مرض وفات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے یہ پیغمبر معصوم ہے. یہ پیغمبر ایک ایک لفظ پیغمبر اکرم کا معصوم. عالم الغیب سورۃ الجن کی آخری آیت ہے. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا مگر جس رسول کو مرتضی بنا دے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. اس پیغمبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے رصدہ نگران خدا مقرر کر دیتا ہے. یعنی رسول کی بھرپور نگرانی ہوتی ہے، رسول کی بھرپور نگرانی ہوتی ہے. اور یہ نگرانی کیسے ہے؟ کچھ کہنے لگے کہ جناب ابو طالب وہ تو ایسے تھے، قسم پرسی میں آ گئے تھے، حالات خراب ہو گئے تھے ان کے. ایسے حالات خراب ہوئے کہ رسول نے جناب زبیر سے کہا کہ چلو ہم ان کی اولاد کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور ان کا بوجھ کم کر دیتے ہیں. قرآن رسول کی سیرت دیکھیں. جب شرح صدر نہیں ہوتا نا تو پھر شرح صدر نہیں ہوتا تو پھر پڑھنے کا، قرآن کو پڑھنے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یعنی پھر قرآن کی ایسی تعویلات اور ایسی رسول کی ایسی زندگی لکھتے ہیں کہ جو قرآن کے موافق ہی نہیں ہے.
جو قرآن کے موافق ہی نہیں ہے۔ رسول کی زندگی، اہل البیت کی زندگی۔ اہل البیت قرآن کو جانتے ہیں نہیں، قرآن اہل البیت کو جانتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے دنیا کا مفسر کچھ لکھے، سیرت نگار کچھ لکھے، ابن خلدون سے شبلی نعمانی تک تفاسیر میں کچھ بھی لکھتے رہیں، قرآن نے لکھ دیا، اے پیغمبر قرآن نے بیان کر دیا، ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم، فرمایا کہ اے الم یجد کا یتیما فآوا، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ لائیے مجھے تاریخ کھنگال لیجئے، جس نے بھی تاریخ لکھی ہے اپنے اور پرائے، مستشرقین یورپ نے لکھی ہو یا مسلمانوں نے لکھی ہو، ایک مورخ مجھے بتاؤ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ رسول نے ابو طالب کی گھر میں پرورش نہیں پائی۔ ایک مورخ مجھے بتاؤ کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے گھر میں علی اور محمد نے ایک ساتھ زندگی نہ گزاری ہو۔ یہ علی ہے، یہ علی اور محمد کا رشتہ اور تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے محمد اور علی کا، ایسا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ بھئی جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے تو اس کی پھر نیند بھی تعمیل رسول میں گزرتی ہے، نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ شرح صدر حاصل ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے بسوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر ماشاءاللہ، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ آدھی آیت قرآن کی، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے بھائی، بس بات ختم ہو گئی۔ کس نے کہا ہے؟ اور جی مولوی صاحب نے کہا ہے، مولانا صاحب نے کہا ہے، تو پورا قرآن نہیں بتایا خدا کا بندہ۔ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، عام لوگوں سے نہیں، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن کافی ہے، وہ صاحبان ایمان، وہ اہل ایمان، من اتبعک، من اتبعک، یہ لفظ دہرائیے، من اتبعک، وہ جس نے پیروی کی تیری۔ پیروی کیا ہے؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ صرف صحبت نہیں، یہ نہیں ہے، من صاحبہ کا نہیں ہے، بھائی کہا جاتا ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، من من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ لیکن من صاحبک، اے پیغمبر آپ کے لیے وہ لوگ کافی ہیں کہ جو آپ کی صحبت میں مومن ہیں۔ یہ ہے اس طرح آیت ہے قرآن کی؟ نہیں، کیا ہے؟ من اتبعک، یعنی اتباع اور ہے، صحبت اور ہے، اتباع اور ہے، صحبت اور ہے۔ صحبت کیا ہے؟ صحبت یہ ہے جیسے ہم نشین بیٹھنا، آپ کے ساتھ ایک آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں،
آپ کے ساتھ مل گئے تو صحبت حاصل ہو گئی. صحبت ہر طرح کی ہو سکتی ہے لیکن اتباع مضبوط ہوتی ہے. اس میں فرق ہے. اتباع فالوور، یعنی اگر اسے کہا جائے بستر پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. پتہ ہے جان جا سکتی ہے، پتہ ہے جان جا سکتی ہے، لیکن چونکہ کہہ دیا ہے، اچھا اسے کہہ دیا لیٹ جاؤ صبح ملنا ہے، تو یقین ہے کہ صبح ملنا ہے. اسے یقین ہے. اتباع. اور ذرا واضح کر دوں اس لفظ کو. امام کہتے ہیں، یہ امام علی فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کنت اتبعہ کاتباع الفصیل اثر امہ. میں رسول کی ایسے اتباع کرتا تھا جیسے بکری کا بچہ اپنی والدہ کے پیچھے چلتا رہتا. کنت اتبعہ اتباع الفصیل کاثر امہ. ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر دے؟ ہے کوئی؟ اور تاریخ کو دیکھ لے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں رسول کے بچپنے میں ہم ساتھ میں تھے، یا میرا بچپنا وہ رسول کے سامنے گزرا. تو اتباع یہ ہے. اتباع رسول. شرح صدر. تو شرح صدر جن کو حاصل ہوتا ہے وہ پھر رسول کی وہ زندگی مانتے ہیں، رسول کی وہ زندگی بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ. تو قرآن رسول کی زندگی کے اوپر نگران ہے. رسول معصوم ہے، رسول مطہر ہے زندگی کے ہر لمحے کے اندر. رسول اللہ کی عظمت، طہارت، ہر مقام آپ مقام محمود کے اوپر ہے. کہا جاتا ہے کہ مجالس میں آپ صرف علی علی کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں بھائی رسول کے سوا تو کچھ بیان ہی نہیں ہوتا. آپ نے کب سنا ہے بھائی میں تو یا تو توحید بیان کرتا ہوں یا رسول کی زندگی بیان کرتا ہوں. رسول کی زندگی. اور ہاں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ رسول کی شجاعت اگر بیان کرنی ہو تو پھر علی کی شجاعت بیان کریں گے. کیا کریں گے؟ اور رسول کا حلم اور صبر بیان کرنا ہو تو پھر حسن کی زندگی. اور رسول کا صبر حسین کی زندگی. اور علم پھر علی زین العابدین کی زندگی. اور پھر رسول کا مدرسہ محمد باقر کی زندگی. اور رسول کا تفقہ، رسول کا مسائل بیان کرنا جعفر صادق کی زندگی. صلوات بھیجے محمد بھائی. یہ ایسے آئینے ہیں کہ کوئی اور آئینہ ایسے نظر نہیں آتا کہ اس میں رسول کی زندگی کی جھلک دیکھیں. سیرت مصطفیٰ کو ہم کامل طور پر سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ رسول کی زندگی کہاں اپنی طہارت، تقدس، عظمت اور رفعت اور بلندیوں کے ساتھ نظر آتی ہو. اسی لیے رسول، قرآن نے جب کہا کہ نفس رسول، کچھ لوگوں نے کہا اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں کسی قوم قبیلے کی کوئی حمایت نہیں ہے، اور نسب کی تو اسلام کے اندر وہ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، نیپوٹزم نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ جب قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو صرف یہ کہنا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، یہ بات میں تب آپ کو سچا مانوں گا کہ جب واقعی آپ قرآن کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ صرف قرآن کافی ہے.
میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مانتا ہوں کہ اسلام کے اندر کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسلام میں کوئی نسب کی اہمیت نہیں ہے۔ چلو مان لیا بھائی، مان لیا، یہ تمہارا مقدمہ سارا مان لیا، لیکن ذرا یہ مجھے بتائیے گا، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ صرف قرآن کو ہی ہم نے لینا ہے، صرف قرآن کو لینا ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے اور ہم تو کہیں دائیں بائیں کچھ نہیں، روایتوں کی طرف نہیں جائیں گے، ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، تم جس بھی فرقے کے ہو، جس بھی مسلک اور عقیدے سے وابستہ ہو، جس نظریے اور تھاٹ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، خواہ تمہارا تعلق منکرین حدیث سے ہو یا تم ریشنلزم کے دعوے دار ہو، کسی بھی دعوے سے، مسلک اور عقیدے سے تعلق ہے، ایک سوال کا مجھے جواب دے دو، کیا قرآن میں یہ بیان ہے کہ رسول کی بیٹی قرآن نے یہ کہا ہو کہ اسے حصہ نہیں ملتا وراثت سے؟ کیا قرآن نے بیان کیا ہے؟ کوئی ایسی آیت ہے؟ تو پھر تم یہاں پہ کیوں کہتے ہو جناب ہم تو روایت کو مانیں گے؟ اگر روایت ماننی ہے تو آؤ میں تمہیں دنیا کی اور اہل سنت والجماعت کی 1,50,000 معتبر احادیث، ان میں سے ایک ایسی روایت تمہیں سناتا ہوں، ایسی روایت تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہم روایتوں کو مانتے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، تو پھر یہاں آؤ میں تمہیں رسول کی وہ وصیت یاد دلاتا ہوں جو رسول اللہ نے زندگی کے آخری خطبے میں فرمایا۔ حجۃ الوداع کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے رسول اللہ نے عرفہ کا دن رسول اللہ نے یہ خطاب کیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے، میں نے رسول کو دیکھا، آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3,786، صحیح مسلم کی روایت ہے 6,225۔ صحابی رسول کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی رستے سے نہیں بھٹکو گے، اے میرے صحابہ تم ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلو گے، تم ہمیشہ سیدھے رستے پہ گامزن رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا رستہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، سرکار ختمی مرتبت نے کہا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی۔ یہ روایت ہے تمام محدثین اور خود کو محدث کہنے والے فقیہ حضرات سے کہ بیان کر دیں کیا ترمذی نے اس کو بیان نہیں کیا، کیا البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح نہیں کہا، اور کیا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود نہیں؟ رسول نے اپنی زندگی کے اندر وصیت کیا کی ہے اس امت کے لیے؟ قرآن اور اہل البیت۔ تو ٹھیک ہے، جب دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم روایت کو بھی مانتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ اس روایت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کبھی زندگی کے اندر تم نے بیان کیا ہو، کبھی زندگی کے اندر کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کتاب اللہ شرح صدر، اور یہ شرح صدر اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ اس شرح صدر جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، ابن السکیت ایک بڑا نحوی گزرا ہے ہمارا، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب، متوکل عباسی بنو عباس کا ایک حکمران، تاریخ میں ان کے احوال آپ پڑھیے گا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ٹویٹر رکھا تھا ابن السکیت کو، شاعر ہے، ادیب ہے، بلیغ ہے، اور محتز اور معید کے 2 بیٹے تھے۔ ایک دن کہنے لگا بتاؤ، متوکل نے پوچھا کہ میرے یہ 2 بیٹے تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا حسن و حسین، کون زیادہ عزیز ہے؟ ابن السکیت نے اس کی طرف دیکھا، متوکل کی طرف، شرح صدر ہے اس کے پاس، کہا تم ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو علی کا غلام ہے نا کمبر، وہ جو علی کا غلام ہے کمبر، خدا کی قسم اس کے پیروں سے لگنے والی دھول تیرے استاد سے اور تیرے بچوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے شرح صدر،
سینہ کھل گیا ہدایت کے اوپر، اللہ کا نور آ گیا، نور والوں کی معرفت ہو گئی۔ نور جب پیدا ہوتا ہے، ابھی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، تو جواب آپ کا یہ ہے آپ کے لیے کہ دل میں جب نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مطہرین ہیں، یہ رجس ان کے قریب نہیں جاتا۔ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے کے اندر سورہ انعام کی، پوری دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ موضوع پھر سے تسلسل ہو جائے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے ارادہ کیا کہ وہ بھٹکتا رہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا ہو۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال یہ آج کے دور سے نہیں، صحابہ کرام کے دور سے دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، وہ صحابہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے فضائل امیر المومنین کے اندر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار ختمی مرتبت کے دور میں منافقوں کو علی کے ذکر سے پہچانتے تھے۔ یہ پانی انہوں نے دیا، میں سمجھا یہ چاہ رہے ہیں کہ بس اختتام کر دوں، اس لیے میں نے ان سے پوچھا، ابھی تو گفتگو کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے۔ علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر تو چلتا رہے گا، جب تک سانس ہے علی کا ذکر ہوتا رہے گا، علی علی ہوتا رہے گا۔ ذکر و علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ بات کہ علی کا ذکر عبادت ہے خود صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں قرآن مجید نے بار بار کہا، اے رسول آپ یہ جو سامنے کے مشرکین ہیں ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، انما انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم تم جیسا، آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، میرا یہ مقام و مرتبہ ہے، مجھ پہ وحی ہوتی ہے، میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن کبھی رسول سے قرآن نے یہ نہیں کہلوایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ تم مجھ جیسے ہو، تم مجھ جیسے ہو، یہ نہیں کہا میں تم جیسا ہوں، انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا الیہ، مجھ پہ وحی ہوتی ہے۔ تم بھی یہ کہہ دو کہ تم مجھ جیسے ہو، یہ نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں پر یہ آیت نہیں ہے کہ رسول یہ تو آپ جیسے ہیں، ہاں آپ ان جیسے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ اگر یہ کسی سے کہا ہے نا، یہ کسی سے کہا ہے کہ تو مجھ جیسا ہے تو وہ علی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، یا علی انت منی وانا منک، اے علی میں تجھ سے اور تو مجھ سے، یہ صرف علی کے لیے ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے، اور ناصب کے لیے کہا کہ میں بشر ہوں۔ تو اس لیے جو نفس رسول ہو، اور بات یہیں سے تھی کہ جب میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو لے کر چلیں گے، مولانا ہاں تم نے یہ روایتیں پیش کرتے ہو حدیث ثقلین اور کیا، قرآن کی طرف آؤ۔ اچھا بھائی قرآن کی طرف ہم آتے ہیں، جب قرآن کی طرف آتے ہیں تم ہمیں روایتوں کی طرف لے جاتے ہو، اور جب روایت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں اقوال علماء کی طرف لے جاتے ہو، اور جب اقوال علماء دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی وہ تاریخ کی فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو جب تاریخ کے حوالے میں آپ کو دیں کہتے ہیں یہ تو بنو عباس نے لکھی تھی، تو کسی ایک جگہ پر ماشاءاللہ سے ٹکنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ چلتے پھرنا ان کا کام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن سکیت نے کہا کہ تم بات کرتے ہو حسن و حسین کی، وہ جو علی کا غلام ہے قنبر، وہ
اس کے پیروں میں لگنے والی دھوپ اور خاک تمہارے اس تخت سے اور تمہاری اس اولاد سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اقبال نے اس واقعے کو نقل کیا. کاش کہ ہم حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ ان کی زندگی کو اور ان کے کلام کو پڑھیں. کبھی کبھی اقبال عجیب بات کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قطرہ آب وضوء قنبری، قطرہ آب وضوء قنبری بہتر از خون قیصری، کہ قنبر کے وضو کے پانی کا قطرہ یہ بادشاہوں کے خون سے زیادہ مقدس ہے. فارغ از باب و و اعمام باش، ہم جو سلمان زادہ اسلام باش. باپ ماں چچا بھتیجا اور خاندان کا تعارف چھوڑ، سلمان کے جیسے ہو جا اور کہہ دے میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں. کہ جسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور تعارف کی طرف نہیں جاتا، وہ سلمان کی طرح کہتا ہے اسلام اسلام اسلام. اور یہ علامہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ چنگیز خان نے جب کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنے بچے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ لکھ کے بھیج دیا وہ چنگیز خان نے، شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر، تلوار کا بیٹا، تلوار کا پوتا، تلوار کا پڑ پوتا. ہمارا تعارف کیا ہے؟ تلوار ہے. سلمان سے کسی نے پوچھا بتاؤ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہا اسلام. کہا دادا کا کیا نام ہے؟ کہا اسلام. کہا پردادا کا کیا نام ہے؟ کہا اسلام. یہ سلمان ہے. ہم جو سلمان زادہ اسلام باش، سلمان کی طرح ہو جاؤ کہ جب بھی اپنا تعارف پیش کرو تو کہو اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے. ہمارا یہی تعارف ہے امت مسلمہ کا. ہوا سماکم المسلمین، تم سب کا نام اسلام رکھ دیا، تم سب کا نام مسلمان رکھ دیا، سب مسلمان ہیں. چھوڑو تفرقے کو، ہٹا دو تفرقے کی دیواروں کو، سنی اور شیعہ کی بحثوں کو، آؤ قرآن اور اہل البیت کے اوپر، رسول اللہ کی آخری وصیت کے اوپر. یہ سارے تفرقے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فقہی مکاتب کے اختلافات، یہ آج اس پر بحثیں کرنا یہ دور نہیں ہے. آج یا تو حسینیت ہے یا یزیدیت ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ میرے بھائی بتاؤ کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بھائی آؤ اس معرکے کے اندر، اس میدان کے اندر، دیکھو کہ ابو ذر کہاں کھڑا ہے، دیکھو کہ عمار کی زندگی کیا ہے، دیکھو کہ مقداد کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اجمعین یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں. عمار بن یاسر کی زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ابو ایوب انصاری کی زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ بن الیمان کی زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ بدر کے 100 صحابہ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ 700 بیعت رضوان کے صحابہ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس درخت کے نیچے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھنے والوں سے اے حبیب ہم راضی ہو گئے، ان لوگوں سے، ان مومنوں سے راضی ہو گئے. 700 صحابہ بیعت رضوان کے علی بن ابی طالب کا ساتھ دیتے ہیں. خباب بن الارت وہ کون صحابی ہے جس کو رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے عرب کے اندر تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، اس کی کمر اور پیٹھ کو خون کیا گیا. وہ خباب بن الارت صفین میں علی کے لیے جان دیتا ہے. وہ عمار بن یاسر جس کی والدہ کو شہید کیا گیا، یاسر اور سمیہ کا بیٹا، اسلام کا پہلا شہید یاسر ہے، سمیہ کا بیٹا ہے، اسلام کا پہلا غازی ہے عمار بن یاسر. مجھے بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کتنے تذکرے صحابہ کے سنے؟ یہ شرح صدر ہے صحابہ کی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی کہ جنہوں نے معرفت رسول حاصل کی. اور اسی معرفت رسول کے ساتھ جب وقت گزرتا گیا تو جس کو شرح حاصل ہوئی وہ حسین کے ساتھ ہو گیا، جس کا دل نور سے بھر گیا، جس کا سینہ نور سے بھر گیا، وہ کربلا میں پیچھے نہیں رہا. اس نے یہ سوال نہیں کیا
کہ آپ کا ساتھ دوں یا نہ دوں؟ آج سوال ہوتا ہے کہ کیوں اور کیسے؟ اس سوال کا جواب جب مولا حسین سے پوچھا جائے تو مولا حسین نے کیا کہا؟ ابن عباس تو مجھے روک رہا ہے، آج میں کیوں جا رہا ہوں؟ عباس، اے عباس کے بیٹے عبداللہ، آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ رہے، اور جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے، کہ جو لیحیی من حی عن بینۃ ولیہلک من ہلک عن بینہ، اے ابن عباس کہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ رہے۔ میں لوگوں کو دلیل دے رہا ہوں، زندگی بھر کی دلیل ہے، حق کی اور باطل کی پہچان دے رہا ہوں۔ اور کیا عالم تھا، کیا وقت تھا کہ جب مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو رات کو اپنے نانا کے پاس گئے، اپنے نانا کے پاس۔ رسول کو بیان کرنا اور رسول کی زندگی کو اہل البیت سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پاس گئے اور کہا کہ نانا جان مجھے پتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے میرے بچپن آپ کی گود میں گزرا ہے، نانا آپ نے مجھے کندھے پہ اٹھایا، نانا آپ نے مجھے نماز میں بھی کندھے پہ اٹھایا، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میرے نانا جان آج میں جا رہا ہوں۔ آج حسین اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، آج حسین علی اصغر کو لے کے جا رہا ہے، آج حسین اپنے بھائی اور بہنوں کو لے کے جا رہا ہے، یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے نانا مجھے اجازت دیجئے۔ سوچئے کیا آواز آئی ہوگی اس وقت، کیا تصور کیجئے، کیا آواز، کیا یہ نہیں کہا ہوگا کہ حسین ہاں میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، ہاں تیرے نانا نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا حسین، کہ جا تو انت منی وانا من کا، یا حسین انت منی وانا من الحسین۔ یہ جو میں نے تجھ سے ہمیشہ زندگی پر کہا ہے، کبھی علی کے سامنے اور کبھی اپنی بیٹی زہرا کے سامنے کہا ہے، میں تجھے ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، یہ اسی دن کے لیے تھا میرے حسین۔ اور روانہ ہو گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور یہ کربلا کے اندر سید الشہداء کی اس پورے واقعہ طف میں اگر حسین و منی و انا من الحسین کو زندہ اور برقرار رکھا ہے تو وہ حسین نے رسول کے پیغام کو، رسالت کے پیغام کو اگر سید الشہداء نے برقرار رکھا تو سید الشہداء کو آج تک زندہ سیدہ زینب نے رکھا ہے، علی کی بیٹی نے رکھا ہے، اس بیٹی نے رکھا ہے، اس بیٹی نے خیال رکھا ہے کہ جس کے لیے جو رسول کے سامنے جو صحابیہ ہے، جس کی پرورش کرنے والی سیدہ زہرا ہے، چکی پیستے ہوئے جن بچوں کی پرورش کی ہے، کربلا کو زندہ کیسے رکھا؟ حسین نے ہمیشہ کسی سے اس پورے واقعے کے اندر بات کی تو حکم دیا، لیکن جب اپنی بہن کے سامنے آتے تھے تو حکم قبول کرتے تھے۔ کس کو لے جانا ہے، کس کو لے کر نہیں جانا ہے، مکہ سے مدینہ کیسے جانا ہے، کن کن افراد کو ساتھ میں تیار کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کن کے ساتھ اور کس رستے سے جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ ایک مرتبہ جب زہیر بن القین کے مشورے سے جب ایک جگہ ٹھہر گئے تو بہن نے کہا فضہ جاؤ بھائی کو ذرا بلاؤ، بھائی کو تو ذرا بلاؤ۔ حسین حاضر ہوئے، کہا بہنا کیا کہتی ہو؟ کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر تو دھول اور گرد و غبار اڑتے آتے یہ میری بیٹی سکینہ کے اوپر اور سکینہ پہ لگ رہا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کربلا کو زندہ رکھا۔ اندازہ کریں کہ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں یقین کیجئے کہ دل کانپ جاتا ہے، لرز اٹھتا ہے۔ کیسے کہ مورخ نے لکھ دیا کہ یحییٰ ابن زکریا اور زکریا علیہ السلام ان لوگوں کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں کو آروں سے چیرا گیا۔ یحییٰ کو دعوت دینے کے اوپر ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو آرے سے چیر دیا گیا۔ نبیوں پر ظلم ہوا، وصیوں پر ظلم ہوا، لیکن میرا دل کانپ جاتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی نبی کے بچوں کو اور ان کی بیٹیوں کو درباروں میں نہیں لایا گیا۔ یہ صرف زینب ہے، یہ زینب کبریٰ ہے، حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی آیت تطہیر و چادر تطہیر کو گواہ بنا کر
زہرا کی عزت اور تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ میں ایسا کبھی کسی نبی کے اولاد کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. یہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زہرا سیدہ زینب واپس گئی ہوگی کیا عالم ہوگا. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ آئے کس عالم میں تھے اور جا کیسے رہے. آئے کس عالم میں تھے, بچے تھے ساتھ میں اور دودھ پیتے بچے تھے, اب واپس کیسے جا رہے ہیں, کس عالم میں. اور کبھی کیا انہوں نے شکوہ نہیں کیا ہوگا نانا کے سامنے جا کر, شکوہ نہیں کیا ہوگا یا رسول اللہ نانا یہ میرے بازوؤں کو دیکھ لو کیا ہوں میں, یہ میری پیٹھ کو دیکھ لو میرے نانا, میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں اس زہرا کی بیٹی ہوں, اس زہرا کی بیٹی ہوں جو سیدۃ النساء العالمین ہے, اس زہرا کی بیٹی ہوں جو جنت کی نوجوانوں کی اور جنت کی خواتین کی سردار ہے. میں فاطمہ البتول کی بیٹی ہوں, میں علی کی تیرے بھائی کی بیٹی ہوں یا رسول اللہ میرے نانا. کیا کرم سنایا ہوگا, میرے بازوؤں کو دیکھو میرے نانا, میرے پیروں کو دیکھو انہی کو باندھا گیا. اگر یہ میں خود سے کہتا تو یہ ریا ہوتا, لیکن میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کے لیے ایک لفظ لکھا ہے مورخ نے, سبایا سبایا, ان کو قیدی بنایا گیا, قیدی بنایا گیا, ہاتھوں کو ایسے پیٹھ کے پیچھے باندھ کر لے جایا گیا. یہ کیا مدینہ جا کر شکوہ نہیں کیا ہوگا کہ اماں دیکھ تیری زینب آئی ہے, بچوں کو کھو دیا, حسین اجڑ گیا حسین, تیرا گھر اجڑ گیا ہے ماں. یہ کیا یہ سب غم نہیں سنایا ہوگا, سنایا ہوگا. اور لیکن عزم اور ہمت کی یہ مثال زینب الکبریٰ, کربلا کو زندہ رکھنے والی, جہاں پر آنکھوں سے ہمارے آنسو بہتے ہیں, جہاں پر ہمیں غم ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو لیں, دل کرتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہیں, دل کرتا ہے کہ آنکھوں سے صرف آنسو نہیں خون بہ جائے. لیکن عزم اور استقامت اور استقلال کی یہ خاتون, یہ عظیم الہمت کہ آج بھی شام کے اندر یہ عزت عظمت اور جلال کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار آئے, پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتانا کہ کیا گزری تھی وہاں پر, کیا گزری تھی وہاں پر شہزادی, ذرا یہ تو بتانا. کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مجھ پر کیا مصیبت تھی. ہاں میرے ہاتھوں کو باندھا گیا, ہاں ہمیں لے جایا گیا, ہمیں ناپوں پہ سوار کرایا گیا, کوفہ کے اندر سے لے جا کر, بازاروں سے لے جا کر ہمیں شام تک چکر لے جایا گیا, وہاں سے واپس آئے ہیں, ہم مدینہ تک آئے ہیں, اتنا لمبا سفر کیا ہے. کہا نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی قربانی کیسے گئی, مجھے یہ بتا, میں نے جو اپنے بچوں کو حسین پہ صدقہ کیا تھا قربان ہو گئے یا نہیں ہوئے, اور کیا ان کی قربانی تھی, اور بتاؤ کہ حسین کیسے لڑے تھے, میرا سردار, میرا شیر, علی کا بیٹا کس طرح شجاعت کے ساتھ یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کر لڑا, ذرا مجھے یہ بھی بتا. لا الہ الا اللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اللہ